اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے قرب و وصال کی طرف رہنمائی کرنے والی فقید المثال کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جس کا نام ہے نور عرفان۔ نور عرفان تخلیق کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ڈاکٹر پروفیسر محمود علی انجم صاحب کو، جو پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، اقبالیات، اردو، تصوف، نفسیات اور روحی علوم کے ماہر ہیں۔ پہلے پروگرام میں کتاب کا تعارف پیش کیا گیا تھا اور کتاب کا ابتدائیہ آپ کی نظر کیا تھا۔ آج نور عرفان کا صفحہ نمبر 5 میرے سامنے ہے۔ اس پر مصنف نے اپنی کچھ معروضات پیش کی ہیں، جنہیں سمجھنا اور پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ کتاب لکھنے کا مقصد سمجھ آ جائے، نیز کتاب سے کم حقہ استفادہ اور فیض کس طرح حاصل کیا گیا ہے، اس کی طرف رہنمائی بھی معروضات میں پیش کی ہے۔ معروضات میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی روح سے ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق صدق و خلوص سے ذات باری تعالیٰ جل شانہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، اطاعت اور معرفت کا رشتہ قائم کرنا، اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا، مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی کا رشتہ قائم کرنا اور اس کی خدمت سر انجام دینا ہے۔ مقصد حیات کی تکمیل کے لیے اولیاء اللہ نے صدق و خلوص سے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا۔ تائید ایزدی سے انہیں حقیقت مطلق تک رسائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کشف و الہام سے اور اعمال صالح کی بدولت بفضل تعالی حاصل ہونے والے اس عرفان یا معرفت کو خاص اصطلاحات میں بیان کیا اور اسے علم تصوف کے نام سے موسوم کیا۔ تصوف معرفت کی کنجی ہے۔ عصر حاضر کی مشہور جرمن نکتہ شناس، اقبال شناس، مستشرق ڈاکٹر این میری شمل کہتی ہیں، تصوف ایک عظیم باطنی لہر کی طرح تمام مذاہب میں جاری ہے۔ وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے ہم اسے حقیقت مطلق کے شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں، البتہ اگر چاہیں تو ہم اسے دانش، نور یا عشق قرار از دیں یا اسے کوئی بھی نام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے پیدا فرمائی تھی کہ انسان انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کی روشنی میں، ان کی متابعت میں باہمی محبت و اخوت، ایثار و قربانی پر مبنی سلامتی اور امن کا علم بردار معاشرہ قائم کرے، اور علم الاسماء کی مدد سے مشاہدہ باطن اور مشاہدہ کائنات کے ذریعے عرفان نفس اور عرفان ذاتی باری تعالیٰ حاصل کرے۔ اصل میں تخلیق کائنات سے ہی خالق اور مخلوق میں محبت کا اور ہجر و وصال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ عارف رومی، جن کی تاریخ پیدائش 606 ہجری ہے اور جن کی سن وصال 672 ہجری ہے، انہوں نے اس صورتحال کو نالہ فراق قرار دیا۔ لکھتے ہیں، بشنو از نئی چوں حکایت می کند وزے جدائی ہا شکایت می کند، جس کا ترجمہ ہے، ذرا سنو تو صحیح، یہ بانسری مراد روح کیا حکایت بیان کر رہی ہے اور جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے۔ نور کا یہ نالہ و فریاد و وصال حق پانے کے لیے ہے۔ وصال حق پانے کے لیے اولیاء صوفیہ نے دین کی روشنی میں جو راستہ اختیار کیا ہے، اسے تصوف یا فقر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز، جن کی تاریخ پیدائش 1039 ہجری اور جن کا سن وصال 1102 ہجری ہے، انہوں نے فقر کی تعریف کچھ یوں بیان کی، ابتدائی فقر علم است
و انتہائی فقر برسیدن، مطلب فقر کی ابتدا علم سے ہے اور اس کی انتہا حق تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے میں ہے۔ حقیقت مطلقہ تک رسائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ مختلف مذاہب و اقوام میں اگرچہ حقیقت مطلقہ تک رسائی کے لیے ہر دور میں فکری اور عملی کوشش ہوتی رہی ہے، مگر تائید ایزدی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان مذاہب و اقوام کے تلاش حق کرنے والے افراد کو حقیقت مطلقہ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی اور نہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلامی یعنی قرآنی تصوف کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ اس کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق فرد کا صدق و خلوص سے ذاتی باری تعالیٰ جل شانہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم کے ساتھ عقیدت، محبت، اطاعت اور معرفت کا رشتہ قائم کرنا، اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا، مخلوق سے محبت، ہمدردی کا رشتہ قائم کرنا اور اس کی خدمت سر انجام دینا ہے۔ مقصد حیات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہر کوئی، خصوصاً مسلمان، تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے لیے کوشش کرے اور خود کو اخلاق حسنہ سے متصف کر کے قرب حق پائے۔ ہر معلم، متعلم، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، آجر و اجیر، غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ اور منصبی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے مقصد حیات کے پیش نظر حقیقت مطلقہ سے قرب کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے صوفیہ کے طریقے کے مطابق مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے۔ اسلامی تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ حقیقی اسلامی تصوف ہر شعبہ زندگی میں بھرپور کردار ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں رہبانیت کی گنجائش نہیں۔ یہ اجمی تصوف و یدانتی تصوف اور مسیحی رہبانیت سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ ایک مشہور امریکی مصنف میکائل ایچ ہارٹ نے بھی اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برعکس دین اور دنیا کے راہبر تھے۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ یہ انسان کو ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، نفسیاتی، معاشی، مادی، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے بہتری، اصلاح اور ترقی کا درس دیتا ہے تاکہ انسان کامل بن سکے۔ دین اسلام کی حقیقی تقاضوں کے پیش نظر اہل ایمان نے شخصیت کے تمام پہلوؤں کی بہتری اور اصلاح پر توجہ مرکوز کی۔ اس طرح انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں بھرپور فعال کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں مسلم سائنسدانوں، حکماء، مدبرین اور مفکرین نے انسانیت کی بھلائی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے حقیقت کاملہ کے عرفان کے لیے تمام ذرائع علم یعنی حواس، عقل و فہم و ادراک اور وجدان سے بھرپور کام لیا۔ انہوں نے حواس اور عقل سے کائنات اور مظاہر کائنات کا خارجی مشاہدہ کیا اور اس طرح بالواسطہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے تجرباتی ادراک حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے وجدان سے باطنی مشاہدہ کیا اور مذہبی اور روحانی تجربات کے ذریعے بلا واسطہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے روحانی ادراک حاصل کیا۔ تجرباتی اور روحانی ادراک کی بدولت انہیں حقیقت کاملہ کا عرفان حاصل ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل اسلام میں 3 گروہ سامنے آئے۔ نمبر 1، ایسے افراد جو کائنات اور مظاہر کائنات میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ مشاہدہ باطن میں ان کی دلچسپی بالکل ختم ہو گئی یا برائے نام رہ گئی۔ دوسرے نمبر پر ایسے افراد جنہوں نے کائنات اور مظاہر کائنات میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور مشاہدہ باطن میں بھرپور دلچسپی لینے لگے۔
نمبر 3 ایسے افراد جنہوں نے خارجی اور باطنی مشاہدات میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور صرف مادی فلاح و ترقی میں دلچسپی لینے لگے۔ اس طرح مذہب، فلسفہ، سائنس، کامرس اور سیاسیات وغیرہ کے شعبہ جات کی نمائندگی کرنے والے طبقات یعنی گروہ سامنے آئے، اور حیات انسانی کی رہنمائی کرنے والے 3 اہم شعبہ جات مذہب، فلسفہ اور سائنس میں فاصلے بھی بڑھتے چلے گئے۔ اس طرح ان مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد بھی فکری اور عملی لحاظ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے اور کئی طرح کے سماجی، اخلاقی، نفسیاتی اور روحانی مسائل کا شکار ہو گئے۔ مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عصر حاضر کے انسان کے مسائل اور ان کی وجوہات کی نشاندہی کی اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی و اخلاقی ترقی کی ضرورت و اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اپنے مشہور خطبات تشکیل جدید الہیات و اسلامیہ کے دیباچے میں لکھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قرآن پاک کا زیادہ تر رجحان اس طرف ہے کہ فکر کے بجائے عمل پر زور دیا جائے۔ یوں بھی بعض طباع میں قدرتاً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ واردات باطن کی اس مخصوص نوع کو، جو مذہب کے لیے ایمان و ایقان کا آخری سہارا ہے، ویسے ہی اپنے تجربے میں لائیں جیسے زندگی کے دوسرے احوال، اور اس کائنات کو جسے ہم اپنے آپ سے بیگانہ پاتے ہیں اپنے اندر جذب کر لیں۔ رہا عہد حاضر کا انسان، سو اسے محسوس یعنی اس قسم کے فکر کی عادت ہو گئی ہے جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے ہے، اور یہ وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنے تہذیبی نشو و نما کے ابتدائی ادوار میں حمایت کی، لہٰذا وہ ان واردات کا اور بھی اہل نہیں رہا، بلکہ انہیں شک و شبے کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ ان میں وہم و التباس کی پوری گنجائش ہے۔ صحیح قسم کے سلسلہ ہائے تصوف نے تو بے شک ہم انسانوں میں مذہبی احوال و واردات کی تشکیل اور رہنمائی میں بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن آگے چل کر ان کی نمائندگی جن حضرات کے حصے میں آئی وہ عصر حاضر کے ذہن سے بالکل بے خبر ہیں، اس لیے موجودہ دنیا کے افکار اور تجربات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ وہ آج بھی انہی طریقوں سے کام لے رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے وضع کیے گئے تھے، جن کا تہذیبی مطمع نظر بعض اہم پہلوؤں کے لحاظ سے ہمارے مطمع نظر سے بڑا مختلف تھا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے: ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اس آیت کا اشارہ جس حیاتی وحدت کی طرف ہے، اگر آج اسے تجربے میں لایا جائے تو کسی ایسے منہاج کی ضرورت ہوگی جو عضویاتی اعتبار سے تو زیادہ سخت یعنی شدید بدنی ریاضت کا طالب نہ ہو، مگر نفسیاتی اعتبار سے اس ذہن کے قریب تر ہے جو گویا محسوس کا خوگر ہو چکا ہے، تاکہ وہ اسے بآسانی قبول کر لے۔ لیکن پھر جب تک ایسا کوئی منہاج متشکل نہیں ہو جاتا، یہ مطالبہ کیا غلط ہے کہ مذہب کی بدولت ہمیں جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے وہ اسے سائنس کی زبان میں سمجھا جائے۔ مندرجہ بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ فکر اقبال کی روح سے: نمبر 1، قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو فکر کے بجائے عمل پر زور دیتی ہے۔ نمبر 2، عصر حاضر کا انسان مادی فکر و عمل کی وجہ سے واردات باطن جو مذہب کے لیے ایمان و یقین کا آخری سہارا ہے کی قدر و قیمت اور ضرورت و اہمیت سے بے خبر ہے۔ نمبر 3، وہ ان واردات روحانی کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کا اہل نہیں رہا۔ نمبر 4، عصر حاضر کے صوفیہ عصری تقاضوں کے مطابق روحانی واردات کی تشکیل اور روحانی تعلیم و تربیت کا فریضہ بالکل سر انجام نہیں دے رہے، اور نہ ہی وہ اس بات کے اہل ہیں۔ نمبر 5، عصر حاضر کی ضرورت ہے کہ مادیت اور روحانیت میں حائل خلا کو
پر کیا جائے اور مذہبی واردات کی سائنسی طریقے سے وضاحت کی جائے۔ آج آپ کی خدمت میں معروضات کا پہلا یعنی آدھا حصہ پیش کیا گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کتاب سے اگر آپ بصری فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، کتاب PDF کی صورت میں موجود ہے اور آپ دیے گئے لنک سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الآخر کلامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔